جو حضرات سے فارغ ہو چکے ہیں وہ قریب قریب تشریف لے آئیں انشاءاللہ بلا خیر۔ یہ بیان مسلسل چل رہا ہے جو ہم تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں بعد نماز ظہر، تو آج کچھ ضروری مصروفیات کی وجہ سے مفتی عبید قادری صاحب نہیں آ سکے۔ انہوں نے آج کے بیان کے بعد کا وقت دیا تھا، لیکن جو مہمان کی وقار آنے والے تھے وہاں پر انہوں نے جلدی کہا ہے کہ مجھے کہیں اور جانا ہے، اس وجہ سے مفتی عبید قادری صاحب نہیں آ سکے، وہاں پر جانا پڑا۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار سے قرآن کریم کا پروگرام نمبر 36 ہوگا۔ تو آج ہم نے جو ہمارے پاس آ رہا تھا اس میں موضوع جو ہم نے چنا ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سلسلے میں کل بھی عظیم الشان ایک مارچ ہوا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، جو بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی عقل کے مطابق خاکے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کیا خاکے بنائیں گے؟ سرکار کا تو سایہ ہے، جس نے دیکھا وہ سرکار کو وہ کہے گا ایسے ہیں، انہوں نے تو بس وقتوں میں دیکھا ہی نہیں، بلکہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جو نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ کیسے ہیں؟ تو عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کر بیٹھ گئے کہ آج تک ہم نے چہرہ مصطفیٰ کو تک کر دیکھا ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں مبارک ملی ہوئی ہیں، حالانکہ آپ نے ظاہری آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، آپ نے دیدار نہیں کیا تھا ان سے کرنی نہیں، مگر باطنی آنکھوں سے آپ نے دیدار کیا۔ یہ تو صحابہ کرام کا ادب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تک کر دیکھا نہیں کرتے تھے، بس ایک نظر اٹھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نظر نیچے کر دی۔ تو پڑھیے وہ آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے، آقا ہمارے بڑی شان والے، دہن ان کا نوری سسن ان کا نوری، بدن ان کا نوری زبان کی نوری، یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے، آقا ہمارے بڑی شان والے، سب مل کر کہیں آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، آقا ہمارے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑھے
امتحان لیا کرتا ہے، اس دور میں بھی امتحان لیا کرتا تھا کہ حضرت بلال کلمہ جب پڑھ لیا تو کتنے ظلم و ستم آپ نے سہے کہ تب کی ریت پر آقا ہمارا کرتا تھا۔ تو آج بھی عاشقوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ بدبخت اپنی کم عقلی کی وجہ سے ہمارے آقا کی شان میں ادنا سے گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شمع رسالت کے پروانے یکجا ہو کر کہتے ہیں آقا ہمارے، آقا تو آقا ہے، آقا کا ادنا صحابی بھی اس کی بھی اگر کوئی بدبخت گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سب یکجا ہو کر کہتے ہیں اصحاب ہمارے بڑی شان والے، یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ جب ہمارے محمد کی دہلیز پر دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں، میرے مصطفیٰ کے مجھ میں ہے کہیں کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے اپنے مقرر ہماری مسجد حاضہ کے امام نائب خطیب حضرت علامہ مولانا محمد عثمان مہروی دامت برکاتہ القدسی صاحب، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ کو خطبہ فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شانہ حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام تعریفیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں
اور تعریف بھی اسی کی جاتی ہے جو تعریف کے قابل ہو، اور وہ ہم جس کی ہم کرتے ہیں، جس کی تعریف کرتے ہیں، وہ رب کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ قادر ہے، جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور ہزاروں کروڑوں درود ہمارے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات صفات والا کے لیے حمد و صلوات کے بعد نہایت المحترم و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا یہ کروڑا احسان ہوا کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی، بیٹھنے کی اور نماز باجماعت پڑھنے کی بھی اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی۔ اور ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان محافلوں کو، ان گفتگوؤں کو، اور اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں بیٹھنے، سننے سنانے کو، ان سب کو اللہ کریم اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ جیسے یہ پہلے بات کی گئی ہے کہ آج کی ہماری یہ مختصر محافل جو ہر ہفتہ وار جس طرح چل رہی ہے، حضرت علامہ مولانا محمد مفتی عمیر صاحب کی کسی مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ یہ دن خالی نہ جائے، اس وجہ سے یہ محفل شروع ہوئی ہے۔ اور عظمت اور شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موضوع رکھا گیا ہے، کیونکہ اس لیے کہ دین علم جو ہمارے پاس نہیں ہے، جس طرح جمعۃ المبارک کے موضوع کے اندر بھی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم غلطیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے تو ہم گناہ گار نہیں ہیں، لیکن جو علم نہیں سیکھتا وہ ڈبل گناہ گار ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ نہ کہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ علم آپ کے پاس آیا ہے، اور آپ نے علم کیوں نہیں سیکھا؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 50 سال زندگی عطا فرمائی، بے شمار نعمتوں سے ہمیں رب کریم نے نواز دیا، جو ہم نے رب کریم سے مانگا رب کریم نے وہ ہمیں عطا فرما دیا۔ پھر ہم نے جو رب کریم نے ہمیں حکم دیا، ہم نے اس رب کا حکم کیوں نہیں مانا؟ ہم نے اس حکم کو کیوں توڑ دیا ہے؟ جیسے لکھا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم رب کو تو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، پر رب کی ایک بھی نہیں مانتے۔ عموماً یہ بات ہے کہ رب کی ہم ایک بھی نہیں مانتے۔ رب کریم نے فرمایا نماز پڑھ، ہمارے دل نے چاہا ہے نماز پڑھ لی، ورنہ نہیں پڑھی۔ قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے رب نے کہ قرآن پاک پڑھا کر، تیرے لیے فائدہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ دل نے چاہا تو پڑھ لیا، دل نے نہیں چاہا تو نہیں پڑھا۔ یعنی ہم نے رب کو حکموں کو توڑ دیا ہے، اس کے باوجود بھی رب ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ لیکن جب رب کریم کی نبی کی بات آ جائے تو پھر رب کریم ہم معافی نہیں دیتا۔ تو آج کل کے موضوعات کے اوپر یہ فرانس بنائے جا رہے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کی شان میں بے ادبی کی جا رہی ہے، حضور کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں۔ جب علم ہوتا ہے، علم آ جاتا ہے، محبوب کی شان سمجھ میں آتی ہے، تو کوئی بھی بندہ علم والا محبوب کی بے ادبی نہیں کرتا، محبوب کی شان میں کوئی اس طریقے کی گفتگو نہیں کرتا۔ گفتگو تو دور کی بات ہے، اپنے ذہن و گمان میں یہ بات نہیں لے آتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ایسے ہو سکتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے
جب علم ہوتا ہے، اگر علم نہیں ہوتا تو یہ معاملے ہوتے ہیں جیسے اللہ کریم نے اولیاء کرام کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے جسے اللہ نے پسند فرمایا، ان کے لیے رب نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، یہاں اموات چوتھے پارے کے اندر اموات آیاتیں دونوں ایک ہی ہیں لیکن معنی جو ہے الگ الگ ہو گیا ہے۔ رب کریم ان کے لیے کیا فرما رہا ہے کہ میری رضا کے لیے جو اپنی جانوں کو قربان کر دے تم ان کو مردہ نہ کہو۔ چوتھے پارے کے اندر رب نے فرمایا کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ مردہ کہنا ایک عدل مسئلہ ہے، یعنی ایک زبان سے کہہ دیا یہ مردہ ہے۔ رب کریم ان کے لیے تو اتنا بیان فرما رہا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ان کو اپنے ذہن و گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ جب ان کے لیے رب معاملہ یہ فرما رہا ہے کہ گمان نہ کیا جائے، مردہ نہ کہا جائے، تو پھر نبی کے لیے اللہ کریم نے کیا فرمایا ہے کہ نبی کی کیا بات ہے؟ ان کے لیے بے ادبی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، گستاخیاں کر لیتی ہیں۔ تو جن کو غازی علم دین ہے، میں ایک بات سمجھتا ہوں، میں آپ کو ایک سمجھانے کی بات کہہ رہا ہوں، یہ ان کے منصوبے کی بات کر رہا ہوں جو آج کل کے حکمران ہیں، جن کی باتیں دین کے پہرے دار بنے ہوئے ہیں، دین کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ ہم دین کو صحیح طریقے کور کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں نا کہ ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، پھانسی پہ لٹکا دیا۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم حکمرانوں نے ان کو زندہ کر دیا ہے۔ جب بندہ زندہ ہوتا ہے نا تو ان کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ جو اللہ کی رضا کے لیے، محبوب کی محبت کے لیے اپنی جان کو قربان کر کے چلا گیا، اللہ تبارک و تعالی ان کو قیامت تک ان کو زندہ رکھتا ہے، باقی قیامت تک وہ زندہ رہتا ہے۔ جیسے غازی علم دین ہو گیا، ممتاز قادری ہو گیا، جتنے بھی انہوں نے اپنی جانوں کو قربان حضور کے نام پہ قربان کر دیا، آج بھی وہ زندہ ہے، آج بھی اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایسے ہم دین کے پہرے دار بنے۔ یہ جہاں چیز ہے، کیا قلم اٹھانے والے نے لکھا نا کہ اگر دین کی، محبوب کی اگر محبت نہیں ہے، محبوب کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، یہ شرط کی اول ہے، اگر اس میں کوئی چیز ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہ چیزیں ساری ہیں، اگر محبوب کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عمر کون ہے؟ عمر کون ہے جن کی بادشاہی، حکمرانی آج کون نہیں جانتا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح حکمرانی کی ہے، کس طرح اپنے آپ کو دین میں وقف کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی 23 کروڑ کے 23 لاکھ مربع میں یہ جگہ جی ہے، یعنی آدھی حکومت، یعنی آدھی جو ہے انسانوں کی حکومت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، یعنی 23 ارب کی جگہ ہے جو پھیلی ہوئی ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی۔ 10 سال 4 مہینے 6 مہینے کے قریب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی ہے۔ اس حکومت کے اندر انہوں نے اپنا وقت کیسے گزارا، دین میں کیسے وقف کر دیا، انشاءاللہ وقت ملے گا تو بات کریں گے۔ ہم صرف بات کر رہے ہیں حضور کی شان کی، حضور کی محبت کی۔ جو حضور سے محبت رکھتا ہے اللہ کریم پھر ان کو کتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ویسے تو کہا گیا نا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے سمجھا ہے کہ حضور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس وجہ سے ہم دین سے پیچھے ہیں۔
حضور کی عشق ہمارے سینوں میں نہیں ہے، حضور کا ادب ہمارے سینوں میں نہیں ہے، ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دین سے وابستہ نہیں ہے۔ جب دین ہمارے اندر آ جائے گا تو ہم حضور سے بھی وابستہ ہو جائیں گے، حضور سے عشق کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ یہ تب ہوگا جب ہمیں علم آئے گا، اگر علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جب عرض کیا تو وسلم میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، پر مجھے اپنی جان بھی بڑی پیاری ہے، مجھے اپنی جان بھی بڑی پیاری ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عمر کہا کس کو جا رہا ہے؟ عمر کو۔ عرض کس نے کی؟ عمر نے۔ سوال کس کی بارگاہ میں؟ نبی کی بارگاہ میں۔ اور نبی نے کیا جواب دیا؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے محبوب علیہ السلام صحیح بھی اپنی جان سے بھی بندہ پیار کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا۔ محبوب نے ایسا کیوں جواب نہیں دیا؟ محبوب نے کیوں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون؟ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ عمر کو۔ عمر سن رہے ہیں نبی کی بات۔ محبوب نے فرمایا عمر تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، یعنی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کی بات محبوب نے پوری بات ہی یہاں حدیث مبارکہ کے اندر ختم فرما دی، والناس اجمعین کہہ دیا، یعنی پوری کائنات جو ہے اس میں اندر شامل ہے، مال ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہے، کچھ بھی ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا والناس اجمعین، اے عمر جب تک ان چیزوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرو گے، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک مجھ سے پیار نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جب عمر نے یہ بات سنی، آج ہم باتیں سنتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی، عمل نہیں آتا۔ آگے کہنے والا نبی تھا تو سننے والا صحابی تھا۔ کیا بات کہہ دی عمر نے؟ بیٹھے بیٹھے سوال کے یہ جواب میں کہہ دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد یہ عمر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو پیار فرمائے گا، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو پیار کرے گا۔ آج ہم کہہ دیں ہم اللہ کریم نے جو کچھ بھی دیا ہے نبی کے صدقے دیا ہے، کچھ بھی ملا ہے، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ اللہ نے اگر ہمیں زبان بولنے کے لیے دی ہے یہ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ جو زندگی دی ہے، عزت دی ہے، یہ اگر ہم 50 سال زندگی گزاریں یہ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ اگر نبی نہیں ہوتے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی علماء یہی بات کہے گا، اگر نبی نہ ہوتے تو یہ کائنات بھی کچھ بھی نہ ہوتا، یہ ذرہ بھی نہ ہوتا، آسمان بھی نہ ہوتے، عرش بھی، زمین بھی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ رب کریم نے تو یہ بات بھی ختم فرما دی لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، میرا اگر نبی نہ ہوتا، میں اگر نبی کو نہ بناتا تو کبھی اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ یہ وہ رب ہے، نبی کے صدقے رب نے اپنے آپ کو بھی ظاہر فرمایا ہے، اور نبی کے صدقے اللہ نے ہمیں بھی یہ بلندیاں عطا فرمائی، مقام عطا فرمائے۔ یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کئی نبی ہیں، روایتوں میں آتا ہے قصص الانبیاء کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ 313 نبیوں کی تعداد ہے، اس سے بھی اوپر ہے، کم و پیش ہے، کم و پیش یعنی اتنے نبیوں کی تعداد کم و پیش میں آتی ہے، لیکن انہوں نے ان میں سے بہت زیادہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بھی جتنے بھی ہیں، انہوں نے محبوب علیہ السلام کے صدقے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر یہ دعائیں کی، یا اللہ ہمیں بھی اس نبی کا امتی بنا کے بھیج دیتا۔ دنیا کے اندر یہ کیا ہے؟ نبی کی شان ہے، نبی کا مقام ہے، جو دعائیں کر رہے ہیں۔ نبی ہونا کوئی کم بات ہے؟ جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، مقام عطا فرمائے، معجزے دیے، سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی محبوب کی امت میں آنے کی خواہش رکھ رہے ہیں، خواہش رکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ پاک ہمیں بھی اس محبوب کا امتی بنا کے بھیج دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، یا اللہ پاک جو مجھے امت عطا فرمائی، کیا میری امت کے بعد کوئی اور امت بھی آئے گی؟ میرے رب کریم فرمایا بالکل
तेरी उम्मत के बाद एक और उम्मत में बनाऊंगा। ये अपनी बात और महबूब के सदके मिला, ये महबूब की शान है। अगर हम ना होते, नबी ना होता तो कुछ भी ना होता। अगर ये सब कुछ मिला है नबी के सदके, मेरे नबी की बारगाह में जब ये नबी के सदके अल्लाह करीम की बारगाह में ये सवाल हुआ, या अल्लाह पाक मुझे उम्मत अता की, मेरी उम्मत के बाद कोई और उम्मत भी आएगी? मेरे रब करीम ने फरमाया बिल्कुल एक और उम्मत भी आएगी। तो फिर रब करीम ने आगे फैसला फरमाया। मेरे रब ने फरमाया, ए मूसा याद रख, तेरी उम्मत क्या, जितनी भी उम्मतें आई हैं मैं उस नबी को, अपने प्यारे हबीब को ऐसी उम्मत अता फरमाऊंगा, ये तेरी उम्मत नहीं बल्कि जितनी भी उम्मतें आई हैं तमाम उम्मतों से ज़्यादा उस उम्मत की शान को मैंने ज़्यादा बना दिया है, ये नबी के सदके। फिर रब करीम ने फरमाया, मूसा अगर वो उम्मत गुनाह करेगी, जब तक गुनाह नहीं करेगी उसका गुनाह नहीं लिखा जाएगा, नेकी नहीं करेगी, अगर नेकी का इरादा कर लिया तो फिर भी मैं उसको सवाब अता फरमा दूंगा, नेकी के इरादे भी सवाब अता फरमा दूंगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह पाक मुझे भी उस महबूब का उम्मती बना के भेज देता। अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी बड़ी बात है कि वो भी इस उम्मत में आने की ख्वाहिश रख रहे हैं। किस लिए रख रहे हैं? हमारे लिए नहीं, नबी के लिए, कि हम भी उस उम्मती में हो जाते और अल्लाह करीम हमें भी उस महबूब के सदके ये शान अता फरमा देता, ये मकाम अता फरमा देता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल सल्लल्लाहु, मैं आज से अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे प्यार फरमाऊँगा। आज हम हैं, अपनी जान से ज़्यादा महबूब से प्यार करें। कुरान पाक क्या फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों अपने औलाद से, अपने माल से, अपने लोगों से ज़्यादा इतना प्यार ना करें कि कहीं तुम्हें ये अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दे। अपना माल, अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपनी बीवी, रिश्तेदार जितने भी हैं, रब करीम फरमा रहे अगर इनसे ज़्यादा प्यार करोगे तो वो मेरे ज़िक्र से गाफिल हो जाओगे। आज हमें यही चीज़ है, ये इन्हीं की मोहब्बत ने वरगला दिया है। हम महबूब की मोहब्बत से भी पीछे हैं, महबूब के ताल्लुक़ से भी पीछे हैं, कि हम दीन से पीछे हैं इसलिए कि हम दुनिया के अंदर चले गए हैं। हमारी गफलत इतनी दूर हो गई है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हम हसद में इतना चले गए हैं कि हमें नबी की पहचान नहीं हो रही, दीन की पहचान नहीं हो रही, आखिरत की फिक्र नहीं हो रही। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत किस तरह उन्होंने हुक्मरानी की है। आज हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी और हमारे अल्लाह ताला हुक्मरानों को भी हिदायत अता फरमाए। ये हुक्मरान ऐसे हैं, अगर हुक्मरान सही हो जाए तो सारे मामले सही हो जाते हैं। अगर हुक्मरान सही नहीं है, जैसे अगर हम मस्जिद के हैं, हम अगर सही नहीं हैं तो फिर आगे वाला बंदा कैसे सही होगा? हमें ही देख के आगे वो कम करेगा। अगर हमारा एक कल्चर सही है, हमारी एक बैठ उठक सही है, अमल सही है, उससे आगे वाले जो देखेंगे वो उस चीज़ को पकड़ के उसके ऊपर अमल करेंगे। अगर महबूब अलैहिस्सलाम का अदब, उठना बैठना सुन्नत के मुताबिक उन्होंने किया है, तो मेरे रब करीम ने क्या फरमाया, अपनी उम्मत को, महबूब की उम्मत को, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को ऐलान फरमाया कि अगर मेरे नबी की सुन्नत के ऊपर कोई भी बंदा, मेरा बंदा, महबूब का उम्मती अगर कोई अमल करेगा सिर्फ सुन्नत समझ के, अगर उसके बैठना, जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठने का तरीका है, अगर उसके बैठने के ऊपर अमल करेगा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठते थे, इस तरह सोते थे, इस तरह आराम फरमाते थे, इस तरीके नमाज पढ़ते थे, मेरे रब करीम ने फरमाया, नबी की शान कितनी है, खुदा की कसम, अगर आज हमें कुछ मिला है या अगर हम गुनाह कर भी लेते हैं तो अल्लाह करीम ने फरमाया इस तरीके अमल करोगे मैं उन गुनाहों को मिटा दूंगा, उन गलतियों को माफ़ फरमा दूंगा। और फिर नबी की सुन्नत के ऊपर अल्लाह करीम ने कितना सवाब रखा है। मेरे रब करीम ने फरमाया, मेरे महबूब के अगर कोई अदा को पसंद करके उसी के ऊपर अमल करेगा उसी तरीके जिस तरह मेरे नबी ने करके दिखाया है, तो मैं उसको फिर 100 शहीदों का सवाब अता फरमाऊंगा। यानी उस नियत के ऊपर, उस अदा के ऊपर अल्लाह करीम हमें कितना सवाब अता फरमा रहा है। ये हमारे लिए बख्शिश का जरिया भी बना दिया और महबूब की सुन्नत के अमल के ऊपर भी अल्लाह करीम ने हमें सवाब अता फरमा दिया।
یعنی ڈبل چیزیں ہمیں ایک کام کے اوپر مل رہی ہیں. ہم نے صرف اس چیز کو پکڑنا ہے، محبوب کی ادا کو دیکھنی ہے. پھر دیکھ رب کریم دونوں جہاں کی عزت بھی عطا فرمائے گا. اللہ کریم تجھے مقام بھی عطا فرمائے گا. اپنا رحمت، اپنی رحمت بھی تم پر نچھاور فرمائے گا. رحمت بھی تمہارے اوپر نازل ہوگی. اللہ کریم تجھے پسند بھی فرمائے گا. اللہ تجھے اپنا پیارا بندہ بھی بنا لے گا. اللہ کریم 100 شہیدوں کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. یعنی کتنی چیزیں ایک کام کرنے کے اوپر رب کریم ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ تو نبی کا غلام بن جا، پھر رب کریم سب کچھ تجھے عطا فرما دے گا. نبی کے ساتھ محبت کرنے والا بن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اپنی جانوں کو قربان، ایسی ہتھیلی پہ. میں عموماً یہ بات کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی موقع دیتا ہے یہاں پہ آنے کا. عموماً ہماری خدا کی قسم یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان کو اس ہتھیلی کے اوپر رکھ کے چل، کہ کسی وقت بھی ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آ جائے، اگر حضور کی شان میں کوئی ایسی بے ادبی والی کوئی بات آ جائے تو پھر تیرا ایمان اس وقت پتہ چلے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. رب کریم کیا فرماتا ہے؟ میں تمہیں آزماؤں گا. رب کریم ہمیں آزماتا ہے. جیسے یہ فرانس بنائی جا رہی ہیں آج کل کے، ان کے مشورے چل رہے ہیں، حضور کی بے ادبی کر رہے ہیں، حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی ایرا گیرا کھڑا ہو جاتا ہے. ایسا کھڑا کیوں ہو جاتا ہے؟ ان کو طاقت کون دے رہا ہے؟ ان کی حوصلہ افزائی کون کر رہا ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم خود کچھ نہیں کر پا رہے. جب ہم ایک ہو جائیں گے، جب ایک جھنڈے کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، ایک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ جائیں گے، ہمارے مسلمانوں کا ایمان اگر یہ تقاضا کرے، ہم حضور کے عاشق رسول ہیں، حضور سے عشق رکھنے والے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ حضور کی کوئی ادبی کر کے بے ادبی کر کے دکھا دے. کوئی بھی نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ ہمیں فرصت نہیں مل رہی کہ ہم حضور کے نام پہ اپنی جانوں کو قربان کریں. ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا، ہماری بیوی بچوں کا کیا ہوگا. یہ پریشانی کھائی جا رہی ہے اور ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کریم چاہے محبوب کے صدقے تو ہمیں بخش دے، ورنہ اگر عملوں کو دیکھا جائے تو اولیاء کرام بڑے بڑے تھر تھراتے کانپتے ہیں کہ جب عدل و انصاف ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا. بڑے بڑے گھبراتے ہیں. مفتی صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ جب حضرت مفتی عمیر صاحب نے بات کی، مفتی عاصم مدنی صاحب نے، یعنی ہمارے علماء جو اتنے ہیں جس سے بھی یہ بات پوچھ لیں، کل قیامت کے دن، محشر کا دن ایسا ہوگا کہ ہر بندہ گھبرائے گا، ہر بندہ کانپے گا. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہم جائیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے ہمیں پیدا فرمایا ہے، آپ پوری نسل یعنی پوری اولاد آدم یعنی آپ سب کے باپ ہو، آج ہماری بخشش کروائیں، ہمارے لیے دعا کریں. تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا، آگے جائیں. آگے یعنی باری باری حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، جتنے بھی ہیں آگے جاؤ، آگے جاؤ، آگے جاؤ. آگے جاتے جاتے کون آخری در ہے؟ نبی ہے. آخری در کون ہے؟ نبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کیا فرمائیں گے؟ میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا. خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں، پیدا ہوتے بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے وقت بھی، یہ حدیث مبارکہ کے حضرت علی فرماتے ہیں آخرت کے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک، آنکھیں مبارک بظاہر بند ہیں. جیسے حضور نے فرمایا نا کہ میں آرام کرتا ہوں، میری بظاہر آنکھیں بند ہیں لیکن دل جاگ رہا ہوتا ہے. دل کبھی نہیں سویا، دل کبھی نہیں سویا. جیسے ہم غفلت میں سو جاتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کچھ بھی ہو جائے، لیکن نبی سبحان اللہ سو رہے نہیں، آنکھوں کے سامنے ایسے بند ہیں بظاہر، وہ ڈائریکٹ اللہ سے ملا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں. تو پھر ہی میں حضرت علی نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کے آخری لمحات میں بات توجہ سے سماعت فرمائیں، آخری لمحات میں محبوب علیہ السلام کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، ایسے ہل رہے ہیں. تو علی فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس گیا، اپنے کان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کے قریب کیے تو میں نے اس سے کیا آواز سنی؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی دعا کیا کریں؟ ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دینا، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دینا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی سجدہ کیا ہے نا، سجدہ پہلا کام کیا ہے؟ ختنہ کیے ہوئے ہے، بالکل پاک صاف ہیں۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کو نہانا پڑتا ہے، غسل دلانا پڑتا ہے، کہ ان کو کلمہ پڑھانا پڑتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہر چیز سے پاک فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے پاک فرمایا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پاک فرمایا، آتے ہی سجدے کے اندر اپنا سر مبارک رکھا ہے، پہلا دن ہے، آتے ہی پہلا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دیں، میری امت کو معاف فرما دیں۔ وقت چلتا ہے، وقت چلتا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، حلیمہ سعدی ہے، ماں ہے، اب کیوں ان کے کیا فرماتے ہیں؟ اب ہمارا یہ قرآن پاک ہے، یہ آپ کو صرف سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، یہ قرآن پاک ہے۔ جب یہ قرآن پاک کے ساتھ یہ گتا نہیں لگایا جاتا تو یہ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ عام ہے، یہ عام ہے۔ جب اس کو اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ خاص۔ اب ہم صرف قرآن کو یہاں سے نہیں، اب اس کی بھی زیارت کرتے ہیں، اس کو بھی چومتے ہیں۔ میرے اللہ کریم نے فرمایا جو میرے محبوب کے ساتھ محبت فرمائے گا، اپنے ایمان کو پختہ کرے گا، میرے نبی کی اتباع کرے گا، وہ پھر وہ عام نہیں ہوگا، وہ پھر خاص بن جائے گا، وہ پھر خاص ہوگا۔ دریا کے اگر کسی ندی کا تھوڑا سا پانی اٹھا کے سمندر میں ڈال دو، پھر وہ قطرہ نہیں ہوتا، پھر وہ سمندر بن جاتا ہے۔ ہم بھی ایسے ہیں، جب نبی کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، ہم نبی کے ساتھ محبت رکھیں گے، پھر ہم عام نہیں ہوں گے، پھر ہم خاص میں شمار ہو جائیں گے۔ جیسے سیانے لوگوں نے لکھا ہے نا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، سرکار نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ جو نبی کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ آخری بات، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کریم نے کیا مقام عطا فرمایا۔ حضرت حلیمہ صدی اللہ تعالی عنہا لے گئی ہے، محبوب کی آمد کی بات ہے، محبوب لے گئی ہے۔ اب محبوب کی شان دیکھیں، زیادہ وقت نہیں ہے، تھوڑا سا لمحہ ہے۔ یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ جب بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اما حلیمہ صدی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے تو کیا فرماتے ہیں کہ جب حضور میرے گھر میں تشریف لائیں تو جب تک میرے محبوب اس گھر میں رہے ہیں، اللہ کریم نے کبھی میرے گھر سے چراغے کو ختم نہیں فرمایا۔ یعنی میرے گھر میں چراغے کا مطلب ہے میرے گھر میں روشنی ہی روشنی رہی ہے۔ حلیمہ سعدی سے دوسری عورتیں پوچھتی ہیں کہ حلیمہ تیرے گھر میں اتنی روشنی ہوتی ہے جو ہمیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، اتنا چراغا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ حلیمہ سعدی کیا فرماتی ہیں؟ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، جو میں جس کو لے آئی ہوں سارا اسی کا کمال ہے، سارا اسی کا کمال ہے کہ اللہ کریم نے نبی کے صدقے جس گھر میں نبی تشریف لائے جائے تو اللہ کریم اس گھر کو میں بھی روشنی عطا فرما دیتا ہے، چاہے اندھیرا ہوئے پھر چراغا ہی چراغا ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم جب نبی کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر ہمارا ایمان ہے، ہماری قبر اندھیرے نہیں ہوگی، چراغا ہی چراغا ہو جائے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حلیمہ صدی اللہ تعالی عنہا، ان کی بیٹی ہے شیمہ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ رضائی بہن۔ ہے خدا کی قسم ایک بات اور یاد آ گئی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سامان لیا ہے، یہ سامان لیا، حالانکہ ہم جانتے ہیں جو نبی کے پاس آیا ہے نبی نے سب کچھ تقسیم فرما دیا ہے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں رکھا۔ اگر اپنے کپڑے مبارک بھی ان کے دیکھ لیں تو کئی جگہ میں پیمند لگے ہوتے تھے، یعنی سلے ہوتے تھے، عام لفظ میں یعنی سلا ہوا ہے، ادب احترام یعنی ہم پیمند لگے ہوئے، ہم سلا نہیں کہہ سکتے، یعنی ان کو پیمند یعنی 2-3 جگہوں میں ایسے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا ہے، نبی نے اپنے لیے کسی چیز کو پسند نہیں فرمایا، اگر دیا ہے تو سب کچھ اپنی امتی کو بانٹ دیا ہے،
سب کچھ بانٹ دیا ہے، لیکن پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کسی کا حق لے جائے، کسی کا حق کھا جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اما سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعدی فرماتی ہیں کہ میں نے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حصے سے اپنے ان کو میں نے دودھ پلایا ہے، میں نے ایک دن ان کو پھیر کے دوسری سائڈ اگر ان کو میں نے دودھ پلانا چاہا، ایک سائڈ پہ حلیمہ سعدی کی بیٹی جو ہے شیما ہے وہ دودھ پیتی ہے، دوسری ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پیتے ہیں، لیکن حلیمہ سعدی فرماتی ہیں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا ہے، آج کہتے ہیں کہ کوئی حق لے جائے، نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کا حق نہیں لے کے گئے۔ نبی نے حلیمہ سعدی سے دوسرا جب انہوں نے دودھ پلانے چاہا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہونٹ مبارک کو بند فرما دیا، جب دوسرے سے پلانا چاہا وہیں سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ حلیمہ سعدی نے فرمایا کہ محبوب نے ان کا شیما کا دودھ پینا بھی پسند نہیں کیا کہ شیما کے حصے کا دودھ پی جائیں، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا دودھ نہیں پینا چاہا تو پھر دوسرے کا کیسے پی سکتے ہیں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شیما کیا فرماتی؟ شیما کی بات سنیں، وقت گزرتا گیا ہے، شیما کی بات ہے، ایک غلام ہے، پڑوسی ان کا اونٹ ہے بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد کیا فرماتی ہیں کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، شیما نے کیا کہا کہ تمہارا اونٹ جو ہے وہ میں ٹھیک کر سکتی ہوں۔ اب شیما کو بھی پتہ چل گیا جو ہمارے گھر میں آیا کوئی عام نہیں ہے، ہمارے گھر میں جو کوئی آیا ہے وہ بچہ عام نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم عشق رسول والے بن جائیں، کل قیامت کے دن بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ یہ دنیا تو یہیں رہ جائے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آخری بات شیما نے فرمایا اس کو کہ میں تمہارے اونٹ کو ٹھیک کر سکتی ہوں، مجھے انعام کیا ملے گا؟ انہوں نے بولا کہ میں تمہیں اتنے بکریوں کا ریوڑ جو ہے نا وہ گفٹ میں دے دوں گا، یعنی اتنا بکریاں میں آپ کو تحفے میں دے دوں گا اگر میرا اونٹ ٹھیک ہو گیا۔ شیما نے کیا کام کیا؟ گلاس میں پانی لے لیا، پانی لے کے اپنے بھائی کے پاس یعنی دودھ رسائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کو اٹھایا، ہاتھ مبارک کے اٹھاتی ہی ان کی انگلی مبارک، شیما کو معلوم ہے کہ محبوب کی انگلی ہی کافی ہے، محبوب کی انگلی ہی کافی ہے، انگلی مبارک اٹھائی، اس پانی کے اندر ڈال دی، پانی کے اندر ڈال کے اس اپنے پڑوسی کے پاس لے گئی، جا کے کہا کہ بھائی یہ پانی جو ہے اپنی اونٹ کو پلا دیں، اللہ کی کرم نوازی سے آپ کا اونٹ شفا پا جائے گا، بالکل تندرست ہو جائے گا۔ ویسے ہی اس نے کیا، جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اونٹ کو پانی پلایا، وہ بالکل پہلے سے بھی تندرست ہو گیا۔ اس نے فرمایا کہ جو کچھ مانگتی ہو مانگ۔ شیما نے فرمایا کہ میں نے جو شرط آپ کی تھی وہ مجھے دے دیں۔ اب انہوں نے بکریاں جتنی بھی تھی دے دی۔ حلیمہ سعدی نے پوچھ لیا یہ بکریاں کہاں کے آ گئی؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ پڑوسی تھا، ان کی جو بات تھی میں نے پوری کر دی تو وہ انہوں نے مجھے گفٹ میں دے دیا۔ حلیمہ سعدی نے کیا فرمایا؟ اب حلیمہ سعدی کی کیا بات ہے، جب نبی کسی کی کوئی چیز نہیں لے گیا تو پھر جس کے پاس نبی گیا ہو وہ کیسے کسی کوئی چیز لے سکتا ہے؟ حلیمہ سعدی نے فرمایا بیٹا جب سے یہ بھائی آپ کا دودھ رضائی بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے چاند سا چہرہ ہمارے گھر میں جب سے اتارا ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی، آپ یہ چیزیں جاؤ انہیں کو واپسی عطا کر کے آ جاؤ۔ یہ حلیمہ سعدی نے اپنی بیٹی کو حکم دیا، یہ واپسی دی۔ جب دینے گئی تو انہوں نے فرمایا میں نے تو آپ کو گفٹ دے دی ہے۔ انہوں نے فرمایا میں آپ کے یہ گفٹ نہیں لے سکتی کیونکہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ کم نہیں ہے کسی سے، آج تک پہلے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اب اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی ہے۔ یہ وہ محبوب ہے، اتنی اللہ کریم نے محبوب کی شان بنائی ہے۔ پھر ہم محبوب کے صدقے پیدا ہوئے ہیں، اپنی جان ہتھیلی میں رکھیں، اپنے سینے میں محبوب کا عشق پیدا کریں، محبوب کی پہچان پیدا کریں، ورنہ دنیا میں تو ہم رہ جائیں گے، جب جائیں گے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر عشق رسول ہوگا تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے کہ جب میری قبر مبارک بنائی جائے تو قبر اتنی بنا دینا کہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کھڑے ہو کے ادب کر سکوں، بیٹھ کے نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ محبوب دنیا قبر کے اندر تشریف لے آئیں گے، ان کا چہرہ مبارک سامنے لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ من نبیوں کا، تیرا
اس نبی کے بارے میں کیا خیال ہے، تیرا نبی کون ہے؟ جب اس چہرہ مبارک لے سامنے رکھا جائے گا، بتایا جائے گا کہ بھئی یہ شخصیات کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اگر عاشق رسول ہوگا تو پھر کہے گا کہ یہی تو ہمارا نبی ہے، یہی تو ہمارا رسول ہے۔ اگر جس کی آج دنیا کے اندر عشق نہیں ہے تو قبر میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ بھائی اپنے دل کے اندر عشق رسول کو ایسا پکڑ، ایسے دامن تھام لے نبی کا کہ دنیا میں بھی تجھے بھلائی مل جائے، آخرت میں بھلائی مل جائے۔ اگر یہ فرائض بنائی جا رہی ہیں، ان کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے، ہم نے اپنے آپ کو آگے کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، جب نبی کی بات ہو رہی تھی تم کہاں تھے؟ نبی کی شان میں غستاخی کی تھی، نبی کے بے ادبی کر لی تھی تو کیا کیا تھا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اپنے آپ کو ذرا بہتر بنا، نبی کا امتی بنا، سچا پکا غلام بنا لے، نبی سے عشق کرنے والا بن جا، پھر دیکھ کل قیامت کے دن اللہ دنیا کے اندر بھی کتنا مقام عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی کتنا طاقت فرماتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کو سنایا اس پہ صحیح معنی عمل کرنے کے اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی ہو گئی اللہ پاک اپنے حبیب کی صدق اس گناہگار کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس سے گائے عنایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے کو سلام، شمع بد میں قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ شانی سارے عاشق مصطفیٰ ان کی بے لوث خدمت مجھ سے خدمت
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ بارک وسلم یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اے مولا کریم، آج کی ہماری مختصر محفل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو گفتگو یہ ہے محبوب علیہ السلام کی شان بیان کی، یا ارحم الراحمین اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی پکی سچی محبت عطا فرما، محبوب کی غلامی نصیب فرما۔ یا مالک مولا ہم سب کو دین کا محافظ بنا، دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا مالک مولا ہم سب کو محبوب علیہ السلام کا پکا سچا امتی بنا دے، ہمیشہ کے لیے صراط مستقیم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو فرقے بنائے جا رہے ہیں یا مالک مولا محبوب علیہ السلام کی بے ادبیاں کی جا رہے ہیں، یا اللہ پاک تو اپنے حبیب کا صدقہ یا مالک مولا ان سب کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین ان سب کو یا مالک مولا نیست و نابود فرما۔ یا مالک مولا اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ یا ارحم الراحمین اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بل مانگے عطا فرما۔ جو تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دے۔ حضور کی ساری امت میں سے جتنے مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات وفات پا چکے ہیں سب کی بخشش فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو بھی آخرت کی فکر عطا فرما، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ کے لیے جب تک زندہ رہیں یا ارحم الراحمین محبوب علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ جو کچھ مانگا ہم نے اپنے فضل سے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے عطا فرما۔ مانگنے میں کوئی کمی پیش رہ چکی ہو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ جس وقت موت ہے خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا، ہم سب کو موت کی سختی سے بھی محفوظ فرمانا۔ ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔